अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको मालूम है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लग़ारी ने चीन का 2 रोज़ा दौरा किया और इस दौरान उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ज़ाना के साथ-साथ चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको साइनोशोर भी कहते हैं, उसके सदर से कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के हवाले से बातचीत की। साइनोशोर वो कंपनी है जो उन कर्ज़ों का बीमा करती है जो चीनी कंपनियों ने चीनी बैंकों से पाकिस्तान में मंसूबे के लिए लगा रखे हैं। अब वज़ारत ख़ज़ाना के पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी वज़रा ने बाज़ाब्ता तौर पर तवानाई के कर्ज़ की अदायगी, अमरीकी डॉलर पर मबनी सूद की अदायगी को चीनी करेंसी में तब्दील करने और सीपैक और गैर सीपैक दोनों मंसूबों के लिए मजमूई शरह सूद में कमी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर दी है। अब चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पावर प्रोजेक्ट्स के बकाया जात गुज़श्ता माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान पर कोई 44% इजाफ़ा हो चुका है, यानी वो कोई 400 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। अब पाकिस्तान ने चीनी प्लांट से ख़रीदी गई बिजली की बरवक्त अदायगी न करके सीपैक मुआहदों की काफ़ी खिलाफ वर्जी की, उसका ज़िक्र हम बाद में करते हैं। और इसी वजह से साइनोशोर जो है कोयले से चलने वाले एक नए पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को फ़ंड देने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रही है। अब वाजबात में इजाफ़ा बीजिंग के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए एक अहम मसला बन गया है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो दोनों ममालिक के हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला अब दरमियान में आ गया है बाहमी ताल्लुकात में। और इजाफ़े की जो सबसे बड़ी वजह है वो पावर डिवीज़न की जानिब से उन पावर प्रोजेक्ट्स के जो 90% क्लेम्स क्लियर ना करना है जो चीनी कंपनियां इनके पास जमा करा रही हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए कि उनके 90% इनवॉइसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं। अब सीपैक एनर्जी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान की चीनी फर्मों को गर्दिशी कर्ज़ों के बहरान से बचाने के लिए एक एक पावर इनवॉइसेस की 21% तकरीबन 21% मालियत के बराबर एक रिवॉल्विंग फ़ंड बनाना था, और ताकि इनका जो चीनी कंपनियों का वक्तन फ़वक्तन जो मसाइल पैदा होते हैं वो माली मामलात उनके क्लियर हो सकें। लेकिन इसकी बजाय पाकिस्तान ने अक्टूबर 2022 में स्टेट बैंक में एक पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग अकाउंट खोल दिया, जिसमें सालाना 48 अरब रुपए जमा तो करवाने थे, लेकिन वहाँ से एक महीने में सिर्फ 4 अरब रुपए निकाले जा सकते थे। अब ये एक इस किस्म के मामलात हैं जिस पे चीन की क़यादत नाराज़ है। चीन के बैंक इस वक्त परेशान हैं कि उनके पैसे वापस कैसे आएंगे, क्योंकि उन्होंने चीनी कंपनियों ने उनसे कर्ज़ा लिया हुआ है और उन कर्ज़ों की इंश्योरेंस है वो साइनोशोर ने की हुई है। और उनके साथ गुज़श्ता महीने एहसन इकबाल साहब भी मिल के आए थे। उन्होंने वादा भी किया था कि हम जल्द ही इस मामले को कुछ क्लियर कर देंगे ताकि नए मंसूबों के लिए भी पैसे जारी हो सकें। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे वो एक होता है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। तो बहसीत मजमूई अगर आप देखें कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कम से कम जो कमर्शियल साइड है, जो इक़्तिसादी ताउन की साइड है, वो कोई आसार अच्छे नहीं हैं। उसके कोई 5-6 बड़ी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह ये कि चीनी मीडिया में पाकिस्तानी वफ़द का कहीं ज़िक्र नहीं आया जुमेरात और जुमे के रोज़। यानी आम तौर पे जब भी पाकिस्तान से कोई वफ़द जाता है तो उनके कम से कम सरकारी मीडिया में उस वफ़द का ज़िक्र ज़रूर होता है। फिर सबसे बड़ी बात कि जुमेरात और जुमे के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ारत ख़ारजा में, हर तकरीबन हफ़्ते में 4-5 दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ब्रीफिंग भी कहते हैं। उसमें भी पाकिस्तान के वफ़द की मौजूदगी का कोई ज़िक्र नहीं आया। हालांकि आमतौर पे सवाल पूछवाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। इसका मतलब है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, अलबत्ता दुनिया भर को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई के बीजिंग में मौजूदगी का पता एक्स यानी ट्विटर के ज़रिए मिला, जब अवैस लग़ारी ने वहाँ से एक अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने
ملاقاتیں کی ہیں چین کے وزیر خزانہ اور سائنوشور، وہ جو کمپنی ہے انشورنس کمپنی، اس کے سربراہ کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ پاکستان کے وفد کی بیجنگ میں موجودگی کا کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی سرکاری ٹیلی ویژن یا اخبارات کے ذریعے بتایا گیا۔ اب تیسرا بڑا جو فیکٹر ہے اس وقت جو آڑے آ رہا ہے وہ ہے کہ پاکستان نے سی پیک انرجی فریم ورک کی کافی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اس میں آرٹیکل 5، آرٹیکل 6 کے تحت پاکستان نے ایک ریوالونگ کریڈٹ بنانا تھا تاکہ وقتاً فوقتاً چینی کمپنیوں کے جو گردشی قرضہ ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی بجائے ایک پاکستان ریوالونگ کریڈٹ بنا دیا اسٹیٹ بینک میں، اور آرٹیکل 5-6 میں باقاعدہ اس بات کی ضمانت بھی دی گئی تھی کہ تمام ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے گا، چاہے وہ منافع ہے، چاہے قرضوں کی واپس ادائیگی ہے، اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہر ممکن طور پہ واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 90% تک کے کلیم چینی کمپنیوں کے حل نہیں ہو سکے، کلیئر نہیں ہوئے ہیں آج بھی، اور اس کا گردشی قرضہ جو ہے 401 ارب، مطلب ایک بار پھر وہ 401 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اب پاکستان نے ریکویسٹ یہ کی ہے بنیادی طور پہ کہ آپ یہ قرضوں کو 7-8 سال کے لیے مؤخر کریں، اس کو ڈالر کی بجائے ہم یوان میں آپ کی یعنی جو چینی کرنسی ہے اس میں پیمنٹ کریں گے، اور تھوڑی سی شرح سود کم کر دیں، اور جو بڑے انرجی کے پلانٹس ہیں چین کے، ان کے جو کاسٹ آف انرجی ہے وہ ذرا کم کر دیں۔ لیکن بڑے بھولے ہیں ہمارے لوگ، انہوں نے تجویز تو پیش کر دی۔ اس سے پہلے ہی چینی کمپنیوں کے نمائندوں نے اسلام آباد میں صحافیوں کو ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ میں یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی جو کاسٹ، اپنے جو ٹیرف ہے وہ کم نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے نشاندہی یہ کی کہ پاکستان میں جو 15-20 سال پرانے پلانٹ لگے ہوئے ہیں انہیں آج بھی 8.5 سینٹ کی بجائے 12, 13, 14 سینٹ تک کی کاسٹ دی جا رہی ہے فی یونٹ، تو ہم اپنا کاسٹ کیوں کم کریں؟ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ جتنی بھی چین مخالف لابی ہے نیپرا کے اندر، NTDC کے اندر، وزارت توانائی کے اندر، وہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ چینی کمپنیوں سے کہا جائے کہ وہ ٹیرف کم کریں، لیکن چینی کمپنیوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ پاکستان کی حکومت اور چینی بینکوں اور حکومت کے درمیان ہے کہ وہ قرضوں کی واپسی اور جو سود وغیرہ کا معاملہ ہے وہ کیسے طے کرتے ہیں۔ ریٹس انہوں نے کم نہیں کرنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے ہی ہم بہت کم ریٹس پہ پاکستان کو بجلی فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان کو فکر یہ بھی ہے کہ آدھی سے زیادہ کیپیسٹی، چاہے وہ چینی بجلی گھر ہیں، چاہے ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ ٹرانسمیشن لائن ہے، وہ آدھی سے زیادہ ڈس فنکشنل ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا بڑا مسئلہ سب سے جو آڑے آ رہا ہے، اگرچہ وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، لیکن چین سے جو بات سامنے سننے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسٹریٹجک تعلقات تو امریکہ کے ساتھ قائم کر رکھے ہیں، تب دنیا بھر میں بین الاقوامی اسٹریٹجک معاملات پہ پاکستان کا قبلہ زیادہ واشنگٹن کے ساتھ ملتا ہے، مگر پیسوں کے لیے آپ چین پہ انحصار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک لحاظ سے تانا بن گیا ہے پاکستان کے لیے کہ آپ بڑے سیاسی بین الاقوامی مسائل کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں، لیکن پیسوں کے لیے آپ کشکول لے کے چین پہنچ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے IMF، کہ چین میں اب یہ بات بڑی یہ تاثر پکا ہو گیا ہے کہ موجودہ نظام مکمل طور پر IMF پر منحصر ہے اور امریکی خوشنودی کا محتاج ہے۔ یعنی جو 7 ارب ڈالر کا ایک قرضہ منظور ہوا ہے، اس کی فائنل منظوری کا دار و مدار بھی چین کے ساتھ ہمارے قرضوں کی بات چیت پہ ہے۔ اس کی بنیادی طور پہ ایک شرط ہے کہ چین سے کہا جائے کہ وہ ان کے جو قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں وہ 7-8 سال کے لیے اس کی ادائیگی مؤخر کر دیں۔ اس کی صورت میں ظاہر ہے ہمیں شرح سود زیادہ ادا کرنی پڑے گی تاخیر کی صورت میں، لیکن یہ بنیادی طور پہ IMF کی ایک شرط ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے شاید چینی قیادت کو بہت بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ انہیں سب کچھ یہ معلوم بھی ہے کہ اس وقت صرف 7 ارب ڈالر حاصل کرنے کے لیے چین سے حاصل کیے گئے قرضے
جو ہے ان کو مؤخر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ IMF کی شرط ہے۔ تو کیا چینی قیادت اتنی آسانی سے یہ بات مان لے گی؟ اللہ کرے کہ چین سے ہمیں یہ قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ مؤخر ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان اور چین کے تعلقات کوئی اس وقت اچھے صورتحال میں نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی، پاکستان کی بیوروکریسی کی کوتاہ اندیشی ہے۔ چینی قوم بڑی خاموشی کے ساتھ کام کرتی ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرتی ہے۔ پاکستان کے برعکس، جہاں پہ شور شرابہ، نعرہ بازی اور ہر چیز کا ڈھول پیٹا جاتا ہے، جس کے کام کم ہوتا ہے، نعرہ بازی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بالکل چین کی اسٹریٹجی کے برعکس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا ہوا تھا تو دسمبر 2019 میں چین نے ووہان میں، جہاں سے کہتے ہیں کہ کورونا شروع ہوا تھا، ایک ہسپتال بنایا۔ 3 مہینے کے اندر انہوں نے ایک ہسپتال بنا دیا، اور جون 2020 میں وہ اسپتال بند بھی کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب ہمارا وہ کرائسس ختم ہو گیا۔ اس طرح چینیوں نے گوادر میں ایک بزنس کمپلیکس بنایا ہوا ہے 9 منزلہ، وہ 9 منزلہ کمپلیکس کچھ 6-7 مہینے میں انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ تو انہوں نے تو اپنی تمام سپیڈ دکھائی، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی، جس میں بہت سارے لوگ چین کے خلاف ہیں، ایک چین مخالف لابی ہے، اور انہوں نے مسلسل بڑے طریقے سے کام کیا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے ہمارے چین سے لیے گئے قرضے، چین کی سرمایہ کاری اور اس پر ہونے والی ادائیگیاں، اور اسی کی وجہ سے اب حال یہ پہنچا ہے کہ بڑی خاموشی اختیار کر لیا چین نے، اسٹیپ بیک بنیادی طور پہ کر لیا ہے اس نے اقتصادی تعاون سے۔ اسٹریٹجک طور پہ وہ میرے خیال ہے رہیں گے پاکستان کے ساتھ ہی، لیکن جو اقتصادی تعاون کے بڑے خواب دیکھے گئے تھے وہ اب اس طرح شاید پورے نہیں ہو سکیں گے جس کا ڈھول ہمارے تمام وزراء آج تک پیٹتے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔